تم مرزا انجینئر جیلمی سے بڑے متاثر ہو رہے ہو. کس طرح متاثر ہوتے ہو؟ حوالے دیکھ کے کہ وہ کتابوں کے حوالے نکال کے دکھاتا ہے. معاویہ کے بارے میں ابن کثیر نے یوں لکھا، ابن اسیر نے یوں لکھا، علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے، ہدایہ والا یوں کہتا ہے، فلاں محدث نے یوں کہا، فلاں امام نے یوں کہا، فلاں فقیہ نے یوں کہا، فلاں عالم نے یوں کہا. آپ کہتے ہیں ہوئے بڑے حوالے نے، اتنے حوالے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری نے کیا لکھا، طبری نے کیا لکھا. صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا، رب کے فرمان میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، تاریخ کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، مرزا انجینئر کی بات کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، فلاں امام اور فلاں فقیہ اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں؟ کیوں مانوں؟ نہیں مانتا. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. اسے مانتا ہوں. جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دیتا ہوں. ایک اہل حدیث عالم کا کہنا ہے کہ آپ لوگ ایک صحابی کی وجہ سے بخاری مسلم کی روایات پہ سکوت کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ نبی کی صحبت یافتہ. یار یہ میں کئی دفعہ بیان کر سکوں، مسئلہ صحابی کا نہیں، مسئلہ نبی علیہ السلام کا ہے. اگر وہ صحابی کے مقابلے میں صحابی رہتا اور حضور کی حدیثیں نہ ہوتی تو پھر ہم چپ کر جاتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خاموش نہیں ہے تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں؟ اگلے دن وہ ایک مولانا صاحب کا کلپ اپلوڈ ہوا ہوا تھا، دیکھیں کتنا دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب اس کا یہ سٹیٹس نہیں کہ میں اسے مشہور کروں، ویسے اپنے فرقے میں وہ سب سے ٹاپ پہ ہے، دیوبندی مماتیوں کا مولوی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کا نام لے رہا ہوں بغیر نام لیے. تو وہ کہہ رہا تھا جی انجینئر کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ ہر چیز دکھاتا ہے، لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں ہر چیز حوالوں سے دکھاتا ہے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جی جو ابن کثیر کے تاریخی حوالے ہیں، جو طبری کے ہیں، اور طبری نہیں، اور تبری لفظ ہوتا ہے مولوی، طبری لفظ ہی نہیں بولنا آندا. اچھا یہ میں کوئی بدتمیزی اس کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ چونکہ یہ کلیم کرتے ہیں نا باقیوں کے بارے میں، مولوی ہے نا، تو مولویوں سے تو پھر ہم اس طریقے سے ہی بات کریں گے نا کہ تم لوگوں کو بڑا زوم ہوتا ہے نا کہ آپ لفظ ٹھیک بول لیتے ہو. اس کو آپ حذف کر دیں اس گفتگو میں سے، تبری کے حوالے، ابن کثیر کے حوالے، فلاں کے حوالے. تم مرزا انجینئر جیلمی سے بڑے متاثر ہو رہے ہو. کس طرح متاثر ہوتے ہو؟ حوالے دیکھ کے کہ وہ کتابوں کے حوالے نکال کے دکھاتا ہے. معاویہ کے بارے میں ابن کثیر نے یوں لکھا، ابن اسیر نے یوں لکھا، علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے، ہدایہ والا یوں کہتا ہے، فلاں محدث نے یوں کہا، فلاں امام نے یوں کہا، فلاں فقیہ نے یوں کہا، فلاں عالم نے یوں کہا. آپ کہتے ہیں ہوئے بڑے حوالے نے، اتنے حوالے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری نے کیا لکھا. صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا، رب کے فرمان میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، تاریخ کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، مرزا انجینئر کی بات کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، فلاں امام اور فلاں فقیہ اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں؟ کیوں مانوں؟ نہیں مانتا. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. اسے مانتا ہوں. جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دیتا ہوں. او پائی نکل اپنے اس تو باہر، دنیا بدل چکی ہے، اپنے غار تو باہر نکلو. تبری دے والے نہیں نے، بخاری مسلم دے والے نے. یہ دھوکے تو نہ دو. تبری کے تو ہم نے اپنے حوالے لائے ہی نہیں ہیں. وہ لائے تو آپ لوگ تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے تبری کی روایتوں میں. لیکن ہم نے کبھی پیش نہیں کی تاریخی روایتیں. ہم بات کرتے ہیں بخاری مسلم سے. یہ تو بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. مسلم میں بھی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. 2812 یہ مسلم میں حدیث ہے. 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے کہ آپ اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مخالفت کی جب حضرت معاویہ زبردستی اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے رہے تھے مروان کے ذریعے. بڑی دردناک روایت ہے، وہ بیان نہیں پوری کرنا چاہتا، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں.
یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر تمہیں اور تمہارے باپ کے ساتھ جنگ کی ہوئی ہے. یہ تمہاری تبری نہیں ہے، نہ ہماری تبری ہے، یہ بخاری ہے. تبری صاحب یہ مسلم شریف ہے 4776 کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور ان کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 29 میں کہتا ہے ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو. اور عمر بن عاص جو کہ ان کے سمجھ لیں یار غار ہے حضرت معاویہ کے، وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرو جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ نافرمانی کرے اس کی نافرمانی کرو. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو. ہاں اے میں بریکٹ ہی لگایا اے نہیں کیا اے تنوں دسیا کنے ہے انہوں کو سوال لے کے جو اے دسیا کنے. میں نے آج تک اتنے تلخ سوال ہے میں نے کبھی کسی پوچھا ہے تو انہوں کنے دسیا جب کسی کے پاس کوئی تو وہ کہتے ہیں جی اچھا اب وہ یہ تو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں میرے بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ مسلم کی حدیث ہے 6229 کہ آل مروان بنو امیہ ممبروں پہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ کہتے ہیں جی سب کا ترجمہ جو ہے نا وہ تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا جی وہ سب تنقید کو کہتے ہیں. اچھا جی حضرت علی پہ تنقید کرواتے تھے، لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. پھر 6220 بھی مسلم کی حدیث ہے جب سعد ابن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے مجبور کیا تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا ان 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہوتا. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں اس خوشی میں کہ کون خوش نصیب ہے اور مولا علی کو وہ جھنڈا ملا. دوسری فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور معاویہ سن تیسری فضیلت حضور علیہ السلام نے جب آیت مباہلہ آل عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو آپ نے سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو اپنے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی فضیلت بھی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور سنن نسائی الکبریٰ میں آگے الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نا حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور اس کے کچھ الفاظ سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں. تبری صاحب یہ بخاری مسلم ہے. ٹھیک ہے، آپ چونکہ مماتی ہیں تو مماتی گروپ جو ہے نا دیوبندیوں کا وہ بخاری مسلم کی بھی احادیث کا بعض اوقات انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ مسجد چھوٹنے کے غم سے اعلانیہ نہیں کرتے ہیں. المحنت علی المفند کے سارے عقیدوں کو مشرکانہ عقیدے سمجھتے ہیں، لیکن اعلانیہ کبھی بھی نہیں ان بزرگوں کے بارے میں بولتے، ان کو رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں، علیحدگی میں بیٹھ کے کہتے ہیں لانتی تھے سارے. تو جو فرقے کا سب فرقہ اتنا بزدل ہو کہ مسجد چھن جانے کے غم سے المحنت کے عقیدوں کا اعلانیہ رد نہ کر سکے اور ان کو ساروں کو رحمت اللہ علیہ کے جن کو علیحدگی میں لعنت اللہ علیہ کہتے ہوں وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. نکلو اپنی جو ہے وہ کھڈوں سے باہر نکلو، اپنے دڑبوں سے باہر نکلو، دنیا چینج ہو چکی ہے. یہ حوالے ہیں تو وہ آخر میں جا کے کہتے ہیں جی صحابہ کرام جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں، اور اس سے کہہ کہ وہ ہماری باتوں کو تاریخ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ہماری باتیں احادیث میں، تاریخ میں نہیں ہے. اور صحابہ کرام جو قرآنی شخصیات ہیں تو کون سے اصحاب قرآنی شخصیات ہیں؟ قرآن نے جو گائیڈ لائنز بتائی ہیں اہل ایمان کی وہ جن جن میں پائی جاتی ہوں گی وہ انہی کو ہی گفٹ ہوں گی. ورنہ آپ مجھ سے سن لیں احادیث کو اگر آپ نہیں مانتے بخاری مسلم کی تو آپ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا ان کے نام تو قرآن میں آئی نہیں ہے. قرآن میں تو پھر حضور کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 پڑھ لیں. سابقون الاولون
من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو شروع میں مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، سارے نہیں، جو صحیح پیروی کرنے والے، پہلی کیٹیگری بتائی۔ دوسرا بتایا مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق ہیں جنہیں نبی تم بھی نہیں جانتے۔ جب نبی بھی نہیں جانتے تو صحابہ تو جانتے ہی نہیں، اور نمازیں بھی حضور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی دوسری کیٹیگری۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی کے قتل کی اجازت جب مانگی حضرت عمر نے تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، قانوناً صحابی اسے بھی کہا حضور نے۔ اور تیسرا سورہ توبہ میں آیا وہ لوگ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ تیسری کیٹیگری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم نہیں منافق انہیں کہتے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن آپ ان کو خلفائے راشدین کے مقابلے پہ کھڑا کریں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآنی شخصیات جن کو آپ کہتے ہیں نا، جن کو رول ماڈل بنایا گیا، وہ یہ لوگ ہیں، سابقون الاولون، صلح حدیبیہ کے لوگ۔ لیکن ادھر بھی اوپن لائسنس نہیں، منہم مغفرۃ و اجر عظیم آیا ہے، یہ ہر ایک کو رضی اللہ عنہ، اور رضی اللہ عنہ تو ہم بھی سارے ہو جاتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ ہم تو امام بخاری کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور المہند میں علماء دیوبند کو بھی رضی اللہ عنہم کہا ہے انہوں نے۔ جی دعائیہ کے لمحات ہیں، جس کو مرضی دے، آپ کے دینے سے دعا ہو کوئی نہیں جانی، آپ کے نہ دینے سے دعا ختم کوئی نہیں ہونی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہر اہل ایمان کے موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ امام مسلم کا شاگرد جب مسلم لکھتا ہے نا تو اس نے شروع میں لکھا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ، امام مسلم کو۔ کتاب الام میں امام شافعی نے امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حالانکہ وہ تبع تابعی ہیں، صحابی تو نہیں ہے۔ تو وہ آپ دیں، تو لہٰذا یہ قرآنی شخصیات وہ قرآنی شخصیات ہیں، تو آپ پھر بتایا کریں قرآنی شخصیات ابو بکر عمر عثمان و علی سابقون الاولون ہیں، قرآنی شخصیات عبداللہ ابن ابی، یا وہ لوگ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا ان کے کمر میں، جو میں نہیں بتاؤں گا کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے۔ وہ بھی قرآنی شخصیات ہیں لیکن وہ منافقین والی۔ اور تیسری قرآنی شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ان کے اعمال قرآن و سنت کے خلاف تھے، لیکن چونکہ کلمہ پڑھا ہے اس کی وجہ سے وہ صحابی ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں تیسری کیٹیگری والی، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 102 والی۔ رول ماڈل سورہ التوبہ آیت نمبر 100 پوری 100 نمبر، منافقین 101، اور جو ملے جلے اعمال کرنے والے وہ 102۔ تو قرآنی شخصیات پوری بتائیں نا، ہر ایک کے اوپر تھوپا ہوا ہے کہ جی رضی اللہ عنہم کل وعد اللہ الحسنہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائی وہ جب وہ پیروی کریں گے تب ہے، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے۔ جن سے اللہ راضی ہوا ہے صحابہ شجرہ سے، ان کے بارے میں بھی ہے منہم مغفرۃ و اجر عظیمہ، ان میں سے بھی جو لوگ یعنی ثابت قدم رہیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اجر ہے۔ حالانکہ ان کے لیے دیکھیں کتنی بڑی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اب اصحاب شجرہ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی ہیں اور ابو القادیہ بھی ہیں جن سے حضرت عمار کا قتل ہوا ہے۔ مسند احمد میں 4 احادیث موجود ہیں، پوری زندگی روتے تھے، اور شیخ البانی نے ابن حجر اسقلانی پہ رد کیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اصحاب شجرہ ہونے کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا، کہتے ہیں نہیں، جب حضور نے تخصیص کر دی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو ابو القادیہ سے وہ فضیلت اٹھ گئی۔ اب شیخ البانی کو تو کوئی رافضی نہیں کہے گا، نہ ان کی جرت ہے۔ تو یہ دھوکہ دینا آپ بند کریں، لوگوں کو اس طریقے سے نہ کریں، قرآن و سنت پڑھیں۔ اور صحابہ کرام کا تو درجہ بہت بعد کا ہے، قرآن میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو اہل الایمان ہیں وہ تو انبیاء ہیں۔ کیا انبیاء کی غلطیاں قرآن میں ذکر نہیں ہوئی؟ صحابہ سے شروع کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈبل صحابی تھے، باپ بھی پیغمبر اور بھائی بھی پیغمبر،
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. کیوں؟ ظاہر ہے ایک معاملہ ہے کہ اس سے آدم اور ابلیس کم از کم 6 دفعہ تو آیا ہے, اور سورہ الاعراف میں آیا کہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح شیطان نے ورگلایا اور ان کے کپڑے اتروا دیے, یہ بھی الفاظ ہے, تمہیں نہ ورگلا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے, بندہ مر گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا, کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی, بعد میں معافی مانگی. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے, کتنے سخت الفاظ ہے, سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 آنورڈ پڑھ لیں کہ عذاب دیا جاتا اگر وہ ایک آیت نہ نازل ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا. تو یہاں تو انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں تو بابے دے شاہی کوئی نہیں, ہوں بولنا بنتا ہے. کہندے نے بابے محفوظ ہوندے نے گناہاں تو, وہ اس واسطے ہوندے نے کہ چھپ کے کرتے رہے, وہ بھی کیمرے تو بعد ہوں محفوظ بھی کو نہیں رہے, غیر محفوظ ہو گئے نے. غیر محفوظ نہیں ہو گئے میاں, ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے, تو دیکھیں نا غیر محفوظ ہوئے نا. بس اب صرف میں نے میاں ان کو کہا کرنا ہے, آگے وہ آپ خود فلنگ دی بلینکس خود کر دیا کریں گے, آگے ڈیش 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 ڈیش, ٹھیک ہے نا جی, یہ پھر میوں میوں کر کے بھاگیں گے آپ کے آگے, ٹھیک ہے جی. پہلا عقیدہ, ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے, نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کرتے ہیں. اچھا عوام جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جفی ڈال لیں تو بندہ تر جاتا ہے, ٹھیک ہے. عوام قبروں سے جا کے مانگ لیتی ہے, قبر کی مٹی لے جاتی ہے. آپ ہمیں ذرا خواص کا طریقہ بتائیں, آپ کیا ہوتا ہے خواص دا, اس تو بھی پیڑا طریقہ جی سنو. ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 3 دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں. یہ وہی کتاب ہے, وہی میاں میاں میاں, ہاں یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں, پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے, وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں. یہ وہی کتاب ہے, وہی کتاب ارواح ثلاثہ. لکھ رہا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی. کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں. پہلے تو یہ بتاؤ یہ مہذب طریقہ ہے پبلکلی مریدین کے سامنے, ٹھیک ہے. عاشق صادق, اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے, فزیکلی خواب میں نہیں, اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلے گئے. اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے نا, سردیوں میں بھی رضائی کے اندر وہ پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے. تو دوسرے نے پوچھا کیا؟ ان کا بھی حضرت نانوتوی آئے تھے. پائی جی مردہ نکل کے آ جائے 6 سال بعد, تو وہ صرف پسینہ نکل کیتا ہے, اور بھی کچھ ہو گیا ہوئے گا. ہاں نقل صرف پسینہ ہویا ہے, انہوں نے غور نہ نہیں دیکھا. ہوں کدے ہوئے نا تو غور نہ ویکھیو, اے جے قبریں تو فیض انہاں دا. اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان کی قبر سے لوگ مٹی لے جاتے تھے شفا کے لیے. تو وہی عقیدہ ہے آپ کا بھی, اور میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے, میرا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. ریسرچ پیپر نمبر 6, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, اور میں نے سارے واقعات نقل کیے ہیں. میں ایک ایک واقعے کی انجی نہیں کر سکتا, میں نے حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے یہ 2-3 باتیں ہی رکھی. دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش, کرسی, خانہ کعبہ سے افضل ہے. ان سے پوچھے یہ کس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جذباتی بات نہیں ہے بریلویوں لی کرنی کہ تسی نبی دی شان نو نہیں مندے. اچھا جی نبی دی شان نو منیے تے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہہ دئیے, گل کرنے لی کرو. اور تیسرا عقیدہ میں نے المحنت سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی ہے. کہتے ہیں جی وہ ہم نے دنیاوی نہیں کہا, دنیا کی سی کہا ہے. دیکھو کیسے نے, دنیا کی سی ہے تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے, کھانا پینا ہوتا ہے, ٹائلٹ ہوتا ہے. کیا قبر مبارک میں یہ ہے؟ اوے شہید جو رسول اللہ
کہ دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں. نبی علیہ السلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی وہ تو اتنی عرفہ والا برزخی ہے. یہ 3 عقیدے ہیں جی بتا دیے المہند کے. قیامت تک ٹائم جے پوری ذریت حنفیہ دیوبندیہ نو بھی اور سارے علماء نو بھی اپنے اپنے بورے کھولو, ویڈیو چڑھاؤ. اے تے ویڈیو چڑھنی جے اے آرٹ کرے گی تانوں قیامت تک.